ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ناظرین، نائٹ میئرز، ڈراؤنے خواب، ہر انسان کسی نہ کسی لمحے اپنی زندگی میں اس طرح کے خوابوں سے دوچار ہوتا ہے۔ نائٹ میئر، ڈاکٹر صاحب جو فرائیڈ والی تھیوری تھی، اگر وہاں سے اس کو پکڑا جائے تو اب یہ اس کو ہم کیا اینگل دیں گے؟ یہ بھی اندر چھپے ہوئے خوف ہیں جو باہر آ رہے ہیں؟ فرائیڈ کے علاوہ اس کا ایک شاگرد تھا یونگ، ٹھیک ہے، وہ بہتر کارل یونگ، وہ سوئس سائیکیٹرسٹ تھا، اور اس نے بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا نائٹ میئرز کو۔ اوکے، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے اندر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینیما اور ایک اینیمس۔ تو اینیما ایک میل پارٹ ہے، اینیمس فیمیل پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا انر سیلف ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اچھا، لیکن اگین وہی ڈسگائز فارم میں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ مثال کے طور بل ہے تو بل جو ہے اس کا ایگریسو پارٹ ہے گا، یعنی وہ ایگریشن جو ہے وہ سپریشن کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ ایگریشن ان سائڈ موجود ہے اور وہ بل سے کنفرنٹ کرنے کی صورت میں جا رہا ہے، اور وہ اپنے ہی غصے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بل جیتتا ہے کہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ جیتتا ہے، یعنی جو الٹیمیٹ تھیم ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی ڈراؤنے خواب میں جو چیز جس سے ہم ڈر رہے ہیں دراصل وہ ہمارے اندر ہی کا کوئی فیئر ہے، یا ہمارے اندر کی کوئی ایسی صفت ہے جی ہاں، کہ جو اس شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ بالکل۔ میں اسے یوں عرض کروں گا کہ میں اپنی اس پہ مثال دوں گا کہ بچپن میں ہمارے جو بزرگ تھے وہ بعض اوقات تربیت کرنے کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بھی ڈرا دیتے تھے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا میری دادی اللہ بخشے مجھے باہر میدان میں دن کے وقت دھوپ میں کھیلنے جانے سے روکتی تھی، تو یہ کہتی تھی وہاں مت جانا، وہ جو بیری کا پیڑ ہے نا اس کے نیچے ایک چڑیل بیٹھی ہوتی ہے، اس کے اتنے اتنے لمبے بال ہوتے ہیں، اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، وہ بچے کھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ خوف لاشعور میں چلا گیا، لاشعور میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری بچوں اب اس کا کو ڈریم روکنے پہ کے کبھی کوئی لیے اثر ہوا آپ کے ساتھ؟ اب جی مجھے اس کے بعد باقاعدہ یہ خواب آیا کہ میں قبرستان میں سے جا رہا ہوں اور میں نے وہ ہیولا اور وہ بال اور وہ الٹے پاؤں والی ایک چیز دیکھی۔ تو یہ نقطہ ایک ناظرین کے لیے ہے کہ اس طرح بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ چیزیں لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جی بالکل، میری بیٹی ہے 3 سال کی، میں میری بیوی سے اس بات کے اوپر اختلاف کرتا ہوں، وہ جب رات کو اسکول جانے کی وجہ سے جلدی نہیں سوتی تو اسے کہتی ہو بابا آ جائے گا، میں کہا کوئی ہو بابا نہیں ہے، سب سے بڑا یہ بابا۔ اچھا، میرے خیال میں سب سے خوفناک بات یہ اللہ بابا کا ٹرم استعمال، جی بالکل غلط ہے۔ یعنی اللہ جیسی مقدس ہستی کو ایک تو ہم نے بابا میں مقید کر کے اس کے بعد اس کو ڈرانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ چوکیدار کی سیٹی جو ہے، چوکیدار کی سیٹی، ماں باپ تو سو گئے، وہ بچہ جاگ رہا ہے، ہاں وہ سیٹی پہ لاک ہو گیا، سیٹی پہ لاک۔ تو یہ بڑے ہو کے اس طرح کی کوئی چیز سملر آئے گی تو وہ ریئیکٹ کرے گا اور اس کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، اور یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس فرائیڈ کی جو تھیوری تھی اس کی اب یہ فزیکل ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں سے ہمیں نظر آئی۔ اچھا عامر محمدی صاحب، سر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ڈراؤنا خواب، اب وجوہات تو سامنے آ گئیں، کیا بتاتا ہے ہمیں دین اسلام؟ اگر ڈراؤنا خواب آ رہا ہے تو اس کی پریونشن کیا ہے، اور اگر آ گیا ہے تو اس کے بعد کیا کریں؟ دیکھیے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، جب نفس انسانی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو نفس میں وہ تمام باتیں بھی آتی ہیں جو کہ ابھی ہمارے ماہرین نفسیات نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ انسان کے نفس پر ایک طرف ملائکہ کے الہام کا اثر ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان کے وسواس کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ خیر اور شر کی دونوں قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، جس طرف انسان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ان کی ہدایات کو انسان قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، شر کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اور اگر خیر سے تعلق نہیں ہے تو شر کی ہدایت تو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جسٹ لائک ایسا ہے کہ جس کا موبائل اس وقت آن ہے وہ میسج ریسیو کرے گا، جس کا آف ہے وہ ریسیو ہی نہیں کرے گا، حالانکہ میسج تو آ رہا ہے۔ ٹھیک، اب جہاں تک ڈریمز کا تعلق ہے، ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کروں، ہمارے فادر نے جو ابھی یہاں بیان فرمایا کہ علم رویا جو ہے اور خواب میں فرق کر رہے تھے، تو رویا اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور خواب کو ہم اردو میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو رویا اگرچہ رویت سے نکلا ہے لیکن یہ رویت خواب میں بصیرت کے حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے، بصارت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب اگر ڈراؤنے آ رہے ہیں، ایک تو سبب یہ ہے نا کہ آپ کے جس طرح آپ نے مثال فرماتے رضوی صاحب نے کہ ایک سانپ نظر آتا ہے، تو اس سانپ کو آپ نے اس پس منظر میں نہیں لیا
کہ بچپن کا کوئی سانپ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، آپ اس کی تعبیر دے رہے ہیں کہ یقیناً کوئی سوتن آنے والی ہے یا ساس کا کوئی خوف ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے اس کی شبیہ اختیار کر لی، شکل بنا لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ ایک ہادی اور رہنما بن کے تشریف لائے تھے، آپ بطور ایک نفسیات دان کے نفسیات کا علم یا ایک فلسفی کے طور پر فلسفہ سکھانے تو نہیں آئے تھے، آپ تو بیسک بنیادیں دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے یہ بیس ایک بیان فرمائی کہ اگر کسی کو کوئی پریشان کن خواب آتا ہے، ڈراؤنا خواب آتا ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ جس کروٹ وہ لیٹا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، یعنی شیطان، اب وہ شیطان، اس کا نفس بھی شیطان ہے، بلکہ نفس تو شیطان سے بڑا شیطان ہے، ٹھیک، کیونکہ جس وقت شیطان نہیں تھا تو شیطان کو شیطان اس کے نفس نے بنایا تھا، تکبر کیا اور انکار کیا، تو اب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھکار دے، تھو کر دے اور کروٹ بدل کے سو جائے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جس طرح کوئی جیالہ اور بہادر کسی کی دھمکی پہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، ٹھیک، جو کرنا ہے کر لو، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی پناہ میں ہیں اور آپ کو اللہ پہ یقین اور کامل ہے۔ تو اگر آپ کا نفس یا آپ کا لاشعور یا تحت شعور یا آپ کا بعض لوگوں کے برتر شعور بھی ہوتے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ شیطان اس وقت کوئی آ کے آپ کو خیال ڈالتا ہے، آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو آپ نے اسے گویا اسے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو آپ نے ایک پروٹیکشن دی ہے، یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں نے پڑھا، مجھے اس وقت حوالہ اس کا نہیں ذہن میں آ رہا، کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، آپ خود فجر کی رات آپ صحابہ کرام سے خواب سنا کرتے تھے، آپ نے کہ تم میں سے کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ رات کو وہ جا رہا ہے اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، سر آگے آگے چل رہا ہے اور وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور صبح اٹھ کر وہ لوگوں سے اس خواب کو بیان کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، اس کا مقصد تھا پریشان کرنا، اس نے پریشان کیا۔ تو ایسی کنڈیشنز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کو اہمیت نہ دی جائے، ٹھیک ہے، اہمیت نہ دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر اپنے آپ کو ٹینشن بھی مبتلا نہ کیا جائے، بلکہ اللہم انی اسألک من خیرہا، بیان کرنے کے حوالے سے جی بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے خوابوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے جو کہ بے مقصد خواب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما فیہا، کہ اے باری تعالیٰ میں اس خواب کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو بھلائی اس میں پوشیدہ ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا، اور پناہ طلب کرتا ہوں اس خواب سے اور جو برائی اور جو شر اس میں پنہا ہے۔ اور یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ اگر آپ نے خواب کسی سے بیان کر دیا اور اگر اس نے غلط تعبیر دی تو وہ خواب الٹا ہو جائے گا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، ایسا اس طرف ہم آئیں گے، لیکن کیونکہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن قدوائی صاحب بیان کرنے والی بات اور وہ جو آٹو سجیشن والی بات ہے، کیونکہ اگر میں آپ سے ایک چیز بیان کر رہا ہوں تو آپ سے زیادہ ایکچولی وہ میں خود کو دوبارہ بتا رہا ہوں، تو یہ کیا یہ اسی طرح ریلیٹ کریں گے؟ بالکل، دیکھیے یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کو سیلف ٹاک بھی کہتے ہیں، وہ انر ڈائلاگ کہہ لیں، انٹرا ڈائلاگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ جب ہم کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے بھی بات کر رہے ہیں، Exactly. اور ہم نے جو شروع سے ایک بات کر رہے ہیں کہ کانشیس اور سب کانشیس کا کنیکشن کیا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ڈریمز، کہ ڈریمز ہمیں آتے تو سب کانشیس لیول پہ ہیں لیکن اس کی ان پٹ تو کانشیس لیول پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ کہتے بھی یہ ہیں کہ جب رات کو سونے کے لیے کوئی بھی لیٹے تو کوئی اس طرح کے پروگرام یا اس طرح کی بات نیگیٹو نہ کرے، کیونکہ امکان یہی ہے، بلکہ سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو پری ڈریم سجیشن کہتے ہیں کہ آپ اچھی سوچ لے کے دعا پڑھ کر کوئی اپنے گول کے بارے میں سوچیں یا جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ بڑی پاورفل ٹیکنیکس ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ میں بہت مشکور ہوں تمام شرکاء گفتگو کا۔ ناظرین، خوابوں کے حوالے سے یہ دوسرا پروگرام ہم نے آج اپنے اختتام پہ پہنچایا، اور دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن جو کہ اسٹل ریمیننگ خوابوں کے حوالے سے، بڑے انٹرسٹنگ اینگلز ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ایک اینگل جو کہ زیادہ تر لوگوں کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم خوابوں کے فلسفیانہ ویوز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے، ہم ریلیجنز جو ہمیں خوابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے۔ یہ سب انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں، ہمارے پروگرامز میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ محافظ۔